بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم اصل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کے عمل اور گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ سام کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ گھٹنے ٹیک دو، مشکلات کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دے، اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائے، دل صاف کر دے، سب بوجھ اتار لے، وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ کر نہیں پاتا۔ ماضی کی دوڑ اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتے بہت کمزور پڑتا ہے۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا۔ یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتی نہیں، جو جانتے ہیں وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے سامان کر رہا ہے۔ اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مسلمان کو صبر سے آزمایا جاتا ہے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ ہمت کر، صبر کر، بگڑ کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے، صرف دھوکہ۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ کچھ لوگ انسان کے سمجھانے سے نہیں
اللہ کی لاٹھی کانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگ کی سازشیں ناکام ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس کا سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ سے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ پاک کے سامنے کیا جائے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ چابی سے کلا تالا بار بار کام آتا ہے مگر ہتھوڑی سے کلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھول لے۔ کامیابی عمل سے بڑی ہے۔ کامیاب لوگ حرکت میں رہتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کرے۔ جس طرح لیمو کی ایک قطرے سے ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے سستی اور غفلت سے بچے اور علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ مشتاق رہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اسے اپنے ہی جیے۔ انسان کی طرف سے ملنے والے غموں کی نظر کر کر عقل مندی نہیں۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹا بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔